حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مخصوص کر دیا تھا، اور آپ چاہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اس کی پیشکش کی جائے۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر خدا کی بیٹی اور اپنے زمانے کی ممتاز خواتین سے تھیں۔ جمال ظاہری اور روحانی اخلاقی اقتدار اپنے والدین سے ورثے میں پایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہونے کی وجہ سے آپ کی ذات اقدس قریش بعظمت شخصیات حضرات کی نگاہوں میں مرکوز توجہ تھی۔ بعض حضرات نے اپنے لیے رشتہ تک بھیجا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بالکل پسند نہیں فرماتے تھے، مگر اس طرح فرماتے تھے کہ ان حضرات کو پتہ چل جاتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے خفا ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مخصوص کیا تھا۔ اصحاب پیغمبر نے یہ بات محسوس کی تھی کہ پیغمبر خدا کا دل چاہتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اس کی پیشکش نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو بھی درخواست منظور نہیں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر منتخب کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ابھی تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ان کی خدمت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ نہیں مانگا۔ شاید میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اس اقدام کا نہ ہونے کی وجہ ان کی تہی دست ہونا ہے۔ میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ اللہ اور پیغمبر نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مخصوص کیا تھا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو تو ہم مل کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلیں اور ان کے سامنے اس موضوع کو پیش کریں۔ اگر وہ شادی کی طرف مائل ہوں تو اور صحیح دستی کی بنیاد پر وہ شادی نہ کرے تو ہم ان کی مدد کریں گے۔ آپ تینوں حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، مگر انہوں نے آپ کو وہاں نہیں پایا۔ معلوم ہوا کہ آپ ایک انصاری کے باغ میں اونٹ کے ذریعے ڈول کھینچ کر خرمے سے پانی درختوں کو دے رہے ہیں۔ تینوں اصحاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہاں سے آ رہے ہیں اور میرے پاس کس غرض سے آئے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام کمالات کے لحاظ سے ہر ایک سے بالا تر ہو، ہم سب آپ کے مقام و رتبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے ہے اس سے آگاہ ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے لیے جا چکے ہیں، لیکن تمام لوگوں کی باتوں کو پیغمبر کرام نے رد فرمایا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر معین کرنا خداوند عالم کے ہاتھ میں ہے۔ ہم گمان کرتے ہیں کہ خدا اور اس کے رسول نے جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے لیے مخصوص کیا ہے۔ دوسرا اور کوئی بھی شخص اس سعادت پر استغفار کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ہمیں خبر نہیں ہو سکی کہ آپ اس اقدام میں کیوں کوتاہی کر رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ گفتگو سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا، اے ابو بکر، تم نے میرے احساسات اور اندرونی خواہشات کو ابھارا ہے اور اس کی طرف توجہ دلائی ہے جس سے میں غافل تھا۔ خدا کی قسم، تمام دنیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح ہے اور میں بھی علاقہ مند ہوں۔ جو چیز مجھے اس اقدام سے روکے ہوئے وہ فقط میرا خالی ہاتھ ہونا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ بات نہ کریں، کیونکہ پیغمبر خدا کی نگاہ میں دنیا اور مال اور دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ میری رائے ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے
آپ اس کام میں اقدام کریں اور جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کی درخواست دیں۔ اسلام کی بحرانی کیفیت اور مسلمانوں کی اقتصادی زبان و حالوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دلی خواہش سے روک رکھا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشکش پر تھوڑا غور کیا اور اس معاملے کے تمام اطراف پر غور کیا، اور ایک طرف آپ کا خالیات ہونا اور اپنی تمام مسلمانوں کی اقتصادی زبوحالی اور عمومی گرفتاری دیکھ رہے تھے، اور دوسری طرف یہ بھی جان چکے تھے کہ آپ کے ازدواج کا وقت آ پہنچا ہے، کیونکہ آپ کی عمر 21 سال یا اس سے زیادہ ہو چکی تھی۔ انہیں اس عمر میں شادی کرنا ہی چاہیے تھی، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسا رشتہ نہ مل سکے گا۔ اگر یہ سنہری وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر ہاتھ نہیں آئے گا، اور آپ نے پھر اس کام کو آخر تک پہنچانا ممکن سمجھا اور اس کام میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے اونٹ اس کام سے علادہ کیا اور گھر واپس آ گئے۔ آپ نے غسل کیا اور ایک صاف ستھری عبا پہنی اور جوتے پہن کر جانب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیغمبر اکرم اس وقت جناب ام سلمہ کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور حضرت ام سلمہ نے دروازہ کھولا اور آپ نے فرمایا کہ اندر آ جاؤ۔ ام سلمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، یہ کون ہے جسے آپ نے دیکھے بغیر اس کو اندر آنے کا فیصلہ دے دیا؟ آپ نے فرمایا، اے ام سلمہ تم چپ رہو، ایک بہادر اور شجاع انسان ہے جو میرا چچا ذات بھائی ہے اور سب لوگوں سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہے۔ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے اٹھی اور گھر کا دروازہ کھول دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آ گئے اور شرم کی وجہ سے سر نیچے کیے ہوئے تھے اور اپنے ارادے کو ظاہر نہ کر سکے، اور تھوڑی دیر تک دونوں چپ رہے، اور آخر زمان پیغمبر اسلام نے اس سکنت کو توڑا اور فرمایا، یا علی، گویا کسی کام کے لیے میرے پاس آئے ہو جس کے لیے اظہار سے تم شرم کر رہے ہو؟ بغیر ہچکچاہٹ کے اپنی حاجت کو بیان کرو اور مطمئن ہو جاؤ کہ تمہاری خواہش پوری ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کے گھر میں جوان ہوا ہوں اور آپ کے لطف و کرم سے مکمل مستفید رہا ہوں۔ آپ نے میری تربیت ماں اور باپ سے بھی زیادہ کی ہے، اور آپ کا وجود مبارک کی برکت سے میں نے ہدایت پائی ہے۔ اے اللہ، خدا کی قسم، میری دنیا اور آخرت کی پونجی آپ ہیں۔ اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ اپنے لیے کسی رفیقہ حیات کا انتخاب کروں اور خانہ دار زندگی گزاروں، اور اگر آپ اچھا سمجھیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نکاح میں دے دیں، تاکہ جس سے مجھے ایک بڑی سعادت نصیب ہوگی۔ پیغمبر اسلام نے اس پیشکش کے منتظر تھے کہ آپ کا چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھا اور فرمایا، صبر کرو، میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی اجازت لے لوں۔ پیغمبر اکرم جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم جانتی ہو اور وہ نکاح کے لیے آئے ہیں، آیا تم اجازت دو تو میں تمہارا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دوں۔ تو آپ شرم کے مارے کچھ نہ بولی۔ پیغمبر خدا نے فرمایا کہ اے علی، تم جلدی سے مسجد میں جاؤ، میں تمہارے پیچھے آ رہا ہوں تاکہ لوگوں کے سامنے نکاح کی ترکیب بجا لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے مسجد کی طرف روانہ ہو گئے، اور راستے میں حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی اور تمام واقعے سے ان کو آگاہ کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پیغمبر خدا جبکہ آپ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا اور مسجد میں تشریف لائے، خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ اے لوگوں، آگاہ رہو کہ جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ پر نازل ہوئے ہیں اور خدا کریم پیغام لائے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر دے۔ مسلمانوں نے پیغمبر اکرم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی سے نکاح کیا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تمام حاضرین نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ خدا اس ازدواج کو تمہارے لیے مبارک کرے، تم دونوں کے درمیان محبت اور الفت پیدا کرے۔ حضرت زارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر ایک زرہ جس کی قیمت 400 یا 480 تھی۔ حضرت زارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابھی اٹھو اور اس زرہ کو جو تم نے حضرت زارا کے لیے مہر قرار دی ہے یہ بازار میں جا کر فروخت کر دو تاکہ میں تمہارے لیے جہیز اور گھر کے اسباب مہیا کر دوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے اور زرہ کو فروخت کیا، اور مختلف روایات میں زرہ کی قیمت الگ الگ بتائی گئی ہے۔ واضح رہے کہ بعض روایات کی بنا پر جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زرہ کو خرید لیا اور بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ کی قیمت لے کر پیغمبر اکرام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور فرمایا کہ اس مقدار سے جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسباب زندگی خرید کر لاؤ، اور اس میں سے جو کچھ بچ گئے وہ حضرت اسما کو دیے، اور فرمایا کہ اس سے عطر اور خوشبو مہیا کرو، اور جو باقی رہ گئے ہیں وہ جناب ام سلمہ کے پاس رکھ دیے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب میں نے درہم کو گنا تو اس کی قیمت 63 تھی، جس میں ایک سفید قمیص، ایک بڑی چادر سر ڈھانپنے کے لیے یعنی برقع، ایک چارپائی جو کھجور کے لیف سے بنی ہوئی تھی، 4 عدد تکیے اور جس کے آدر خامی خوشبودار گھاس سے بھرا ہوا تھا، 1 عدد چٹائی، 1 عدد پیالہ اور کپڑے دھونے کے لیے 1 عدد تھال، دودھ پینے کے لیے 1 عدد پیالہ اور 1 عدد لوٹا۔ جب جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لے کر آئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور سر کو آسمان کی طرف اٹھایا اور خدا اس شادی کو مبارک کرے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا اثاثہ ایک لکڑی کہ جس پر کپڑے اور پانی کی مشک ٹانگی جا سکے، 1 عدد مشک، 1 عدد آٹے کی چھلنی اور کچھ چیزیں آپ کے پاس موجود تھیں۔